حویلی کے پچھلے حصے میں موجود باغیچے میں بیٹھی وہ بالکل سن ہو رہی تھی۔ صرف 19 برس کی عمر میں وہ خواب جو اس نے برسوں سینچے تھے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ وہ لکڑی کی بینچ پر اداس بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور دل میں بے بسی کی آگ جل رہی تھی۔ نگاہیں پھولوں پر جمی تھیں، مگر دماغ صرف ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہا تھا، سکندر خان۔ وہ انسان جسے چاہنا اس کی سب سے بڑی خطا ثابت ہوئی تھی۔ کئی بار اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، خود کو روکنا چاہا تھا کہ اس بے حس کے پیچھے نہ جاؤ جسے احساس تک نہیں ہے، مگر کیا کرتی؟ محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہ ماں باپ، نہ اپنا گھر اور نہ ہی اپنے دوست۔ اس نے اپنی پلکوں پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر آنسو خود کو روک نہ سکے۔ وہ اتنی کرب اور تکلیف میں تھی کہ اسے اپنا آپ آج بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہونٹ کپکپا رہے تھے، چہرے پر بے بسی کی پرچھائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ اب اس کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس نے سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو دیا ہو۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ آہستہ سے پلٹی، نظریں سکندر پر جا ٹکی۔ وہی شخص جسے اپنی ضد اور چاہت سے اس نے اپنا تو کر لیا تھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بغیر وقت ضائع کیے بولا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میرا وقت مقرر ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب بھی آؤں تو کمرے میں ملا کرو۔ کپڑے استری کیے ہیں میرے۔ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا ذرا احساس ہے یا مر چکا ہے؟ ماریا نے سر جھکا لیا، آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں ملازمہ نہیں ہوں، یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ سب ملازمین کا کام ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی ملازمہ نہیں، اپنے گھر کی شہزادی ہوں۔ آپ کو بالکل کوئی احساس نہیں ہے۔ سکندر کے لبوں پر ایک کڑوا سا تبسم ابھرا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، چپ رہو تم، میرے سامنے کسی بھی قسم کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی نے مجھے منتخب کر لیا ہے نا، تو میں اب اپنی بیوی سے ہر کام میں ہی کرواؤں گا، سمجھ آئی؟ اب فضول بحث مت کرو اور کمرے میں چلو، اور آئندہ میرے آنے سے پہلے کمرے سے باہر مت نکلنا، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو اور بڑھ گئے۔ اس کے اندر کا دکھ بے قابو ہو کر لبوں سے الفاظ بن کر نکلنے لگا۔ نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ رات کو جس طرح آپ نے میری تذلیل کی، میرا ہاتھ چٹک کر مجھے سب کے سامنے رسوا کیا، اس ذلت کو میں بھول نہیں سکتی۔ میں عورت ہو کر بار بار آپ کے قدموں میں آتی ہوں، آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں، مگر آپ ہمیشہ مجھے دھتکار دیتے ہیں۔ آخر میرا کیا قصور ہے؟ کیا مجھے خوش رہنے کا کوئی حق نہیں؟ میں آپ کی قربت کو ترس گئی ہوں۔ بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اب شادی ہو گئی ہے تو اسے نبھائیں۔ مانتی ہوں میں نے غلط کیا تھا، لیکن آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ خدا کو مانیں، آج نہ جانے کیوں وہ پھٹ پڑی تھی۔ اندر بھرنے والے لاوے نے اسے آج بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکندر کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی سا کرب جھلکا، مگر وہ فوراً غصے کی سختی نے اس کو چھپا لیا۔ وہ خشک لہجے میں بولا، تم نے یہ زندگی، یہ عذاب خود اپنے لیے چنا ہے، تو اب فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، کمرے میں چلو، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ الفاظ میں بظاہر سختی تھی، مگر آواز کے پیچھے کہیں ایک چھپا ہوا خیال بھی محسوس ہوتا تھا۔ ماریا نے بے بسی سے گردن جھٹکی، اس کے آنسو اب آزاد ہو کر رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، اچھا ہے، مر جاؤں اسی ٹھنڈ میں، سکڑ کے ختم ہو جاؤ، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا سکندر آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں ادھر باغیچے میں ہی بیٹھی رہوں گی، جب ہی آپ کو میری قدر ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بینچ پر ہی ضدی انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ہٹ درمی بھی عیاں تھی۔ سکندر کی نظریں چند لمحوں تک ماریا پر جمی رہیں۔ اس کی ضد، اس کی ہٹ درمی اور آنسو سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ اچانک جیسے کوئی فیصلہ کر کے وہ اس کی طرف بڑھا
اور لمحہ بھر میں اسے اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ کر گود میں اٹھا لیا۔ ماریا چونک گئی، گھبرا کر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور لبوں پر لرزتی ہوئی آواز گونج اٹھی، چھوڑے مجھے۔ سکندر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا، آپ خان ہیں، آپ پر یہ سب حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ آپ کی دادی بیگم نے دیکھ لیا تو میرا حال بگاڑ دیں گی۔ آپ کو نہیں پتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کتنا غصہ کرتی ہیں۔ میری تو مت ماری گئی تھی جو یہاں شادی کر لی۔ انسان محبت کر کے بری طرح پھنستا ہے۔ سکندر کے چہرے پر غصہ اور ضبط کے درمیان ایک عجیب سا رنگ چھلک رہا تھا۔ وہ دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، جب میری بیوی پاگلوں جیسی ضد کرے گی تو اس خان کو اپنی شناخت بھولنی ہی پڑے گی۔ بس کمرے میں چلو، بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، یہاں بیٹھو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اور میں تمہاری طبیعت خرابی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے ہر انداز میں فکر جھلک رہی تھی، مگر وہ مان لے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لب کپکپاتے ہوئے بولی، کیوں فکر کر رہے ہیں میری؟ آپ تو کہتے ہیں آپ کو مجھ سے نفرت ہے، سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میں نے زبردستی آپ کو حاصل کیا ہے، تو پھر یہ خیال، یہ پرواہ کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ہر دھتکار کے بعد بھی آپ کے پاس آ جاؤں گی؟ میں بھی انسان ہوں سکندر، میرے بھی جذبات ہیں، میرا بھی دل ہے۔ رات کو جس طرح آپ نے میرا ہاتھ جھٹکا وہ میں کیسے بھول جاؤں؟ وہ خود اپنا آپ نیچے گرا کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا آپ ختم کر دیا تھا، مگر سکندر نے لمحہ لگایا تھا اس کی عزت کو تار تار کرنے میں، اور فوراً اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت نفس سب کچھ ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی اس کی عزت نفس بے حد عزیز تھی۔ سکندر کے قدم رکے نہیں، مگر اس کے چہرے کی سختی لمحہ بھر کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرا ارادہ تمہیں کچھ بھی بتانے کا نہیں تھا، لیکن سن لو، تم ابھی چھوٹی ہو ماریا، اتنی عمر نہیں ہوئی کہ تم میری شدتیں سہ سکو۔ تمہیں یاد ہے نا پہلی رات جب میں تمہارے قریب آیا تھا؟ اگلی صبح تمہارا حال کیسا تھا؟ تمہارے خوف، تمہارا لرزتا وجود مجھے آج تک یاد ہے۔ اسی لیے میں تمہیں اوائڈ کر رہا ہوں، تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے، لیکن تم ہمیشہ کی جلد باز اور ہمیشہ کی ضدی لڑکی ہو، اسی وجہ سے میں تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم باتوں کو سمجھنے کی بجائے الٹا سیدھا سوچ کر خود کو اذیت دیتی ہو۔ کس نے کہا تھا بنا چادر کے، بنا سویٹر کے باہر باغیچے میں بیٹھنے کے لیے؟ اب دیکھنا، صبح تک تمہیں بخار چڑھ جائے گا اور میری جان عذاب ہوگی۔ ماریا آنسوؤں کے درمیان کپکپاتی آواز میں بولی، جب میں کچھ نہیں کہہ رہی، جب میرا اپنا گھر کچھ نہیں کہہ رہا، تو آپ کیوں یہ دوریاں پیدا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میرا دل کس حال میں رہتا ہے؟ آپ کا یہ اجنبی رویہ مجھے کتنی اذیت دیتا ہے، میں کتنی تکلیف سہتی ہوں، آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا۔ خدا را میرا بھی حال دیکھ لیں، آپ کی قربت کے لیے میں اب ترس گئی ہوں۔ سکندر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بہت شوق ہے تمہیں میری قربت کا، تو آج تمہیں اچھی طرح اپنی قربت میں نہلاؤں گا، پھر تم خود سمجھ جاؤ گی کہ میں کیوں دور رہتا تھا۔ تمہیں باتوں کی مار سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں اچھی طرح اپنی شدتوں کی مار ہی مارنی پڑے گی، تبھی تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں کون ہوں اور کتنی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ کہتے اس کے قدم مزید تیز ہو گئے۔ ماریا پوری طرح مچلنے لگی، اس کی آواز میں خوف اور بے بسی کی جھلک نمایاں تھی۔ چھوڑے مجھے، خدا کے لیے کوئی دیکھ لے گا، ملازمین ہیں آس پاس، سب لوگ باتیں کریں گے۔ مگر سکندر کا رویہ کسی پتھر کی مانند تھا، اس کے چہرے پر فیصلہ کن سختی تھی، وہ کسی کی پرواہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے وہ سیدھا اندرونی راہداری کی طرف بڑھا، جہاں سرد ہوا کے جھونکے اب مدھم ہوتے جا رہے تھے اور اندرونی روشنی پھیل رہی تھی۔ ماریا نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھے تھے، مگر یہ سہارا لینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے خلاف مزاحمت کے طور پر۔ اس کے ہونٹوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ سکندر، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں کوئی غلام نہیں۔ آپ کے ساتھ خوش رہنے کا خواب دیکھا تھا، ذلیل ہونے کا نہیں۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ تب اپناتے ہو، اور جب آپ کا دل بھر جاتا ہے تو کسی بیکار شے کی مانند پھینک دیتے ہو۔ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، میں بہت خفا ہوں آپ سے۔
سکندر نے سر جھٹکا۔ اس کے قدم کمرے کی دہلیز تک پہنچ چکے تھے۔ تم خواب اور حقیقت کا فرق کبھی نہیں سمجھتے، آج سمجھا دوں گا۔ یہ قربت کی باتیں لفظوں میں بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن جب ایک مضبوط مرد ملتا ہے تو پھر یہ قربت کی باتیں بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ آج تمہیں ہر احساس کرواؤں گا۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی اس نے اسے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا، پھولوں کی خوشبو اور تاریکی پیچھے رہ گئی تھی۔ اندر صرف دونوں کا سامنا باقی تھا۔ ماریا کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی رقص کر رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھتی ہے اس سے پہلے ہی وہ اسے لیے سیدھا بستر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اتنا سمجھ گئی تھی اگر آج اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ اس کی جان نکال دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لمحہ لگایا تھا اور وہ اس کی سانسیں قید کر گیا تھا۔ وہ مچل اٹھی تھی، اپنا آپ اسے چرانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک مضبوط مرد تھا اور وہ ایک نازک 19 سالہ کلی۔ بھلا ایک مضبوط مرد کے سامنے وہ کیسے مقابلہ کرتی؟ چند لمحے بعد ہی اس نے مزاحمت ترک کر دی تھی اور اپنے شوہر کو اپنا وجود سپرد کر دیا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ہی دکھ جھلک رہا تھا۔ یہ سب وقتی ہے، کچھ ہی وقت بعد یہ حسین لمحات ختم ہو جائیں گے۔ دوسری جانب کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دیواروں پر لگے قدیمی فانوس کی مدھم روشنی لکڑی کے فرنیچر پر پڑ رہی تھی۔ کونے میں ایک بڑی کرسی پر نفیسہ بیگم نیم دراز بیٹھی تھیں، ہاتھ میں حقے کی نلی پکڑے دھیرے دھیرے کش لگاتی اور ہر سانس کے ساتھ دھوئیں کے مرغولے فضا میں چھوڑ دیتی۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں برسوں کی سختی اور رعب کی چھاپ نمایاں تھی۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی تو انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ نسرین بیگم ادب سے اندر داخل ہوئی، دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی آگے بڑھیں اور قریب آ کر جھک کر سلام کیا۔ نفیسہ بیگم نے ہلکی سی ہاں میں گردن ہلائی، مگر لہجے میں وہی بے نیازی اور صد مزاجی نمایاں رہی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں آئی ہو؟ وہ کسی کو بھی زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، خاص کر اپنی بہو کو تو ہرگز نہیں۔ نسرین بیگم نے نظر جھکائے، ہاتھ آپس میں باندھے اور دھیمی آواز میں بولی، اماں جان، میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے زیادہ اہمیت دینا پسند نہیں کرتی، لیکن یہ بات ہمارے خاندان سے جڑی ہوئی ہے، تو امید آپ سے یہی ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گی۔ نفیسہ بیگم نے ہنکار بھرا تھا۔ وہ مزید بولی، آپ کا پوتا ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ کل رات بھی میرے ساتھ بیٹھا تو یہی باتیں کر رہا تھا کہ وہ دوسری شادی کرے گا۔ کہہ رہا تھا ہر حال میں دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ یہ سب وہ اس بچی کو سزا دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے زبردستی اسے اپنا بنایا ہے۔ لیکن اماں، یہ غلط ہے۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم گناہ ہے۔ محبت کرنے کی عورت کو اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے۔ نفیسہ بیگم نے گہرا کش لگایا اور ایک طویل سانس کے ساتھ دھواں چھوڑا۔ چہرے پر سختی کے ساتھ ایک بے پرواہ سا تاثر آیا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، تمہیں کیوں اتنی لگ رہی ہے؟ تمہاری اولاد ہے وہ، اور خبردار جو میرے پوتے کے خلاف ایک لفظ تم نے کہا، نہ جانے کیسی ماں ہو۔ تمہاری جگہ اگر میں ساس ہوتی اس لڑکی کی، اب تک چوٹیاں رگڑ چکی ہوتی۔ جتنا تماشا اس نے ہمارے خاندان کا بنایا ہے، اتنا تماشا اگر کوئی اور بناتا تو میں اس کو جان سے مار دیتی۔ لڑکی ذات ہے اسی لیے بخشا ہوا ہے، ورنہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کی بہو بنتی۔ اور رہی میرے پوتے کی بات، وہ مرد ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر ایک سے گزارا نہیں ہو رہا تو دوسری لے آئے۔ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو تم بھی جا سکتی ہو، میرا بیٹا بھی دوسری لے آئے گا۔ ہمیں عورتوں کی کمی نہیں ہے، اس گاؤں کے سرپنچ ہیں، ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ ان کے ہر انداز میں سردار کی بیوی چھلکتی۔ اپنے شوہر کے گزر جانے کے بعد انہوں نے ہی پورے گاؤں پر حکمرانی کی تھی، بھلا کیسے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ پر سوار کرتی۔ نسرین بیگم کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً سر اٹھایا، آواز میں گھبراہٹ اور دکھ شامل تھی۔ اماں جان، ایسی باتیں نہیں کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بچی بہت معصوم ہے، آپ جانتی ہیں اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی تھی، ہسپتال تک جا پہنچی تھی۔ اگر اب یہ اس پر سوتن لے آئے گا تو اس پر کیا گزرے گی؟ وہ ابھی محض 19 سال کی ہے، ہماری بہو ہے، ہمارے گھر کی عزت ہے۔ آپ سکندر کو سمجھائیں،
وہ آپ کی بات مان لیتا ہے۔ دوسری عورت آنے سے ہمارے گھر کا شہرازہ بکھر جائے گا۔ ان دونوں کے بچے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ ہمارا اپنا خون ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہوگا۔ سگا سوتیلے کا فرق آ جائے گا۔ آپ ابھی غصے میں ہیں، اسی لیے آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، مگر جب آپ کے سامنے تمام حقیقتیں دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہوں گی تب آپ کو احساس ہوگا۔ غصے میں آپ نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا ہے۔ آج وہ بہت ہمت کر کے اپنی ساس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ورنہ آج تک انہوں نے ان کے سامنے نظر تک نہیں اٹھائی تھی۔ نفیسہ بیگم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے زور سے حقے کی نلی میز پر پٹکی اور غصے بھرے لہجے میں بولی، چپ رہو تمہاری یہ دریا دلی اور نرم دلی ہی آج ہمیں نقصان پر نقصان دے رہی ہے۔ میرا بچہ جو بلا وجہ اس رشتے کو گھسیٹ رہا ہے، یہ سب تمہاری ہی مہربانی ہے۔ اگر اس وقت تمہارا دل نہ پگھلتا تو آج یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہ بنتی اور کبھی ہم سگے سوتیلے کی باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ اگر ایسا ہوگا بھی تو وہ آپس میں خون ہوں گے۔ تمہارے خاندان میں ہوتا ہوگا ایسا، ہمارے خاندان میں کبھی کوئی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اور اچھا ہی ہے۔ اس کی 2 بیویاں ہوں گی تاکہ ہماری نسل بڑھے گی۔ یہ عورت کتنی ہی بچے دے گی؟ زیادہ سے زیادہ 3۔ ہمیں تو اب اپنا خاندان بڑھانا ہے، ہمارا یہ پوتا ہی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ نسرین بیگم کے لب کپ کپا گئے، آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر وہ خاموش نہیں۔ نفیسہ بیگم مزید سختی سے بولی، ایسی لڑکی کا تو میں خود گلا دبا دیتی اگر میرا بس چلتا۔ نہ جانے کیا سوچ کر تم نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا۔ تم نے سکندر کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے اور اب مزید بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہو۔ تم جیسی ماؤں کی وجہ سے ہی بیٹوں کی زندگی عادی ہو جاتی ہے۔ نسرین بیگم کا وجود مزید جھک گیا۔ وہ ہمت کر کے آہستگی سے بولی، اماں جان، وہ معصوم ہے، صرف محبت چاہتی ہیں۔ آپ کے پوتے کے ساتھ اس کا جینا مرنا جڑا ہے۔ آپ ہی سکندر کو سمجھا سکتی ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑ دیں، ان نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ نفیسہ بیگم نے سختی سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور حقے کی نلی دوبارہ تھام لی۔ بس کرو، مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پوتا چاہے 4 شادیاں کرے، 10 کرے، میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ مجھے سمجھانے کی جرات مت کرو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ یہ سفارشیں لے کر تم میرے سامنے کھڑی ہوئی تو سکندر سے پہلے میں اپنے بیٹے سلطان کی شادی کرواؤں گی اور تم پر سوتن لے آؤں گی۔ سمجھ آئی؟ جس خاندان پر انگلی رکھوں گی اس خاندان کی عورت میرے سلطان کے لیے بھی کھڑی ہو جائے گی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ نسرین بیگم نے ایک پل کے لیے انہیں دیکھا، آنکھوں میں دکھ اور بے بسی جھلکی، پھر آہستہ سے سر جھکا کر پلٹ گئی، دروازے کی طرف بڑھی اور خاموشی سے باہر نکل گئی، کیونکہ حقیقت تھی نفیسہ بیگم کے دماغ میں اگر کوئی بات بیٹھ جائے تو وہ کر کے ہی دم لیتی تھی، اور نسرین بیگم کسی اور کی وجہ سے اپنا گھر مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ پیچھے کمرے میں نفیسہ بیگم نے غصے سے سر جھٹکا اور حقے کا کچ لے کر دھواں اوپر چھوڑا۔ ان کی آنکھوں میں ہٹ درمی اور رعونت کی پرچھائی مزید گہری ہو گئی تھی، جیسے اپنے پوتے کے ہر فیصلے کو وہ جائز سمجھتی ہوں۔ کمرے میں ہلکی مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور سرد ہوا کے جھونکے ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں بڑے پلنگ پر ماریا دبکی ہوئی کمبل اوڑھے لیٹی تھی۔ اس کا سانس دھیرے دھیرے چل رہا تھا، آنکھوں میں نکاہٹ اور چہرے پر تھکن کی لکیریں واضح تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کے درمیان قربت کا رشتہ قائم ہوا تھا اور اس کا وجود اب بھی نڈھال سا لگ رہا تھا۔ آخر کو وہ 19 سال کی معصوم لڑکی تھی، بھلا کیسے ایک مضبوط مرد کی قربت جھیل پاتی۔ چند لمحے بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور سکندر باہر آیا۔ اس نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا، بال ذرا بکھرے ہوئے اور چہرہ دھلا ہوا تازہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی ماریا پر پڑیں، ماریا نے شرم سے نظریں جھکا لیں، پلکیں لرزتی رہیں اور چہرہ کمبل کے اندر چھپا لیا۔ سکندر نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا، پھر سرد سے لہجے میں بولا، دیکھ لی اپنی حالت، اسی لیے تو میں تمہارے قریب نہیں آتا، بالکل نڈھال ہو جاتی ہو تم۔ انداز فکر مند تھا۔ ماریا نے کمبل ذرا سا نیچے کیا اور اس کی طرف
دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں بولا، آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے میری، ورنہ تو سارا دن مجھ سے لڑتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی قربت میں نکھری نکھری وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ سکندر نے اب کی بار اسے زیادہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، لیکن لہجہ پھر بھی سخت رہا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو، مگر زبان تمہاری بہت لمبی ہے۔ کسی دن اسی زبان کی وجہ سے مجھ سے مار کھا بیٹھو گی۔ وہ اکثر اسے ایسے ہی کہتا تھا، مگر آج تک اسے سختی سے جھڑکا بھی نہیں تھا۔ ماریا نے اس کی بات سن کر ہنسی دبا لی، مگر آنکھوں کی چمک سے اس کا انداز بدل گیا۔ وہ شرارتی انداز میں بولی، آپ کی مار بھی قبول ہے مجھے، آپ کے لیے تو ہنستے ہنستے جان دے دوں گی، اتنی محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں کبھی کسی کو اتنا نہیں چاہا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں، مگر آپ کے لیے میرے دل کے جذبات بالکل الگ ہیں۔ آپ جتنی بار مجھے دھتکارتے ہیں اتنی بار مجھے لگتا ہے آپ سے محبت اور بڑھ گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میں خود بھی نہیں جانتی، شاید ہماری روحیں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، مگر یہ بات آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ سکندر کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہیں، اس کے اندر کہیں کوئی جذبہ جاگ رہا تھا، مگر وہ چپ رہا۔ ماریا نے چند لمحے انتظار کیا، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولی، آپ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرو گے سکندر؟ اس کے لب ہلے، دل چاہا کہ وہ کہہ دے، میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ نفرت کا خول اتر رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جذبات کو دبایا، چہرے پر سختی لا کر بولا، جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میری ذات کا تماشا بنایا، مجھے 4 لوگوں میں رسوا کیا، میرا مذاق اڑایا گیا، اس کا بدلہ نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ نہ آج تم سے محبت ہے، نہ کبھی ہوگی، بلکہ میں دوسری شادی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہیں جب تک سزا نہیں دے لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ ماریا کا دل جیسے ایک پل میں بکھر گیا تھا، اس نے کمبل مزید اوڑھ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ایک لمحے کی خوشی دیکھ کر اگلے لمحے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو دے دیتا تھا۔ محبت کرنا اتنا اذیت ناک ہوتا ہے، اس معصوم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور سکندر باہر نکل گیا۔ کمرے میں پھر وہی سرد ہوا کے جھونکے باقی رہ گئے تھے۔ ماریا نے اپنا سر جھکا لیا، آنکھیں نم تھی اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی چاہت، اس کی قربت، اس کی بے پناہ محبت کے باوجود سکندر کا دل ابھی بھی اس کے لیے نرم نہیں ہوا۔ نہ جانے کب اسے خوشیاں نصیب ہوں گی، وہ بس آ بھڑ کے رہ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کچن میں رات کی خاموشی گونج رہی تھی، گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ چلتی رہیں، ہلکی سی بجلی کی مدھم روشنی دیواروں پر پڑ رہی تھی، چولہے کے قریب رکھے برتنوں سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ ماریا ایک کونے کی کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے پلیٹ رکھی تھی جس میں وہ آہستہ آہستہ نوالے توڑ کر کھا رہی تھی۔ آنکھوں میں تھکن اور دل پر بوجھ نمایاں تھا۔ گھر کے باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، وہ اکیلی تھی۔ بھوک سے بلک کر وہ اب نیچے آ گئی تھی۔ اسی دوران کچن کا دروازہ کھلا، بھاری قدموں کی چاپ کے ساتھ نفیسہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر وہی سختی چھائی ہوئی تھی جو ہمیشہ ماریا کو دیکھ کر بڑھ جاتی تھی۔ ماریا نے جیسے ہی دادی کو دیکھا فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، دوپٹہ سنبھالا اور ادب سے سلام کیا۔ ان کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ہمیشہ ہی گھبراہٹ ہوتی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی طنز تانے شروع کر دیتی تھیں۔ نفیسہ بیگم نے اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیا، صرف نفرت بھری نظروں سے اسے گھورا اور زہر اگلتے لہجے میں بولی، تم جیسی لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے، شوہر منہ تک نہیں لگاتے۔ میرا پوتا تو میرے ساتھ کھانا کھا کر وہیں سو گیا ہے، اور تم ساری رات اکیلی اپنے کمرے میں تڑپتی رہنا۔ میں اپنے پوتے کے لیے دوسری لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، کیونکہ تم جیسی آوارہ کے ساتھ میں اسے نہیں رہنے دوں گی۔ نہ جانے تمہاری ماں نے کیسی تربیت دی تھی، ہاتھ کاٹ کر اسپتال جا پہنچی تھی، اپنی عزت بھی گئی اور ہماری عزت بھی خاک میں ملائی۔ پورا گاؤں ہماری ذات پر تھو تھو کر رہا تھا کہ سردار کیسی کیسی عورتوں کے ساتھ رشتے میں ہے۔ ماریا کا دل کانپ اٹھا،
آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس نے ہمت کی، سر جھکا کر مگر صاف لہجے میں بولی، میری ماں کے بارے میں آپ الٹا سیدھا کچھ نہیں کہیں گے، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں دادی اماں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے منہ میں جو آئے آپ بولتی چلی جائیں گی، اس چیز کی اجازت میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ آپ کو جو کہنا ہے آپ میری ذات کے بارے میں کہیں، میں آپ سے ایک لفظ نہیں کہوں گی، لیکن آپ میرے گھر والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بے ساختہ تڑپ کر بولی تھی، ایسے کیسے اپنی ماں کے لیے سن لیتی جس نے اتنی ذلت کے بعد بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ سن کر نفیسہ بیگم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، ہونٹ کپکپانے لگے۔ وہ دھاڑتی ہوئی بولی، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے سامنے زبان چلا رہی ہو، میں تمہارا ایسا حشر بگاڑوں گی کہ یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ ماریا کا چہرہ ایک طرف کو جھٹکا کھا گیا، وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہونٹ کپکپانے لگے۔ نفیسہ بیگم نے مزید زہر اگلا، میرے سامنے ایک لفظ مت کہنا، ہے تیری ماں آوارہ اور تو بھی ویسی ہی ہے۔ ساری زندگی ماں باپ ہی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، لیکن تیری ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں، نہ بڑوں کا ادب کرنا اور نہ ہی تہذیب اور تمیز، صرف عاشقی کرنا سکھائی ہے تیری ماں نے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ زور سے کھلا۔ سکندر اندر آیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں تھیں۔ اس نے اپنی دادی کی طرف سیدھا ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز میں بولا، بس دادو، ایک لفظ اور نہیں، میں کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ کوئی بھی اس لڑکی کو کچھ بھی کہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا مگر کچن سے آتے شور کی وجہ سے وہ فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، اور اندر آتے آتے جو باتیں اس نے سنی تھیں اس کا خون کھولا گیا تھا۔ وہ مزید بولا، ہاں یہ میری دشمن ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، لیکن آپ یا امی یا کوئی بھی اس پر زبان نہیں چلائے گا، آپ فوراً اپنے کمرے میں جائیں۔ نفیسہ بیگم کا خون کھول اٹھا، وہ اسے گھور کر بولی، یہ زبان درازی کر رہی تھی مجھ سے، میں اس گھر کی مالکن ہوں، مجھے روکنے کی ہمت کی ہے اس نے۔ سکندر ایک قدم آگے بڑھا، لہجہ مزید سخت ہو گیا، دادو، اگر آپ اس گھر کی مالکن ہیں تو یاد رکھیں میں اس گھر کا مالک ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہیں رک جائیں، ماریا پر کوئی ہاتھ نہیں چلائے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کچن میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماریا نیچے زمین پر بیٹھ چکی تھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سسک رہی تھی، اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ نفیسہ بیگم نے ایک نفرت آمیز نگاہ اس پر ڈالی، پھر غصے سے سر جھٹکا اور پلٹ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ ان کے قدموں کی چاپ کچن کے باہر دیر تک سنائی دیتی رہی۔ کچن میں صرف ماریا کی سسکیاں اور ٹوٹی ہوئی سانسیں باقی رہ گئیں۔ وہ فرش پر بیٹھی اپنے آنسو پونچھتی رہی۔ سکندر کی سخت آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی، میں نفرت کرتا ہوں تم سے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ کم سے کم اس نے سب کے سامنے اس کا دفاع کیا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ماریا کو دیکھا، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، چلو کمرے میں۔ ماریا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں زخم بھرے ہوئے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھا اور فوراً جھٹک دیا۔ لرزتی مگر مضبوط آواز میں بولی، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، آپ نے میری زندگی کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ صرف 19 سال کی ہوں میں، لیکن آپ نے مجھے ایسا تجربہ دیا ہے کہ اب خود کو بوڑھی محسوس کرتی ہوں۔ مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ محبت کا انجام اتنا خطرناک ہوگا۔ کیسے آپ میرے ساتھ یہ سب کر سکتے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں لوگ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور آپ، شوہر تو بیوی کی ڈھال ہوتا ہے، لیکن آپ۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ سکندر غصے سے آگے بڑھا۔ اس نے ماریا کا بازو سختی سے تھام لیا اور جھک کر اس کے چہرے کے قریب آ کر سخت لہجے میں بولا، میں ڈھال نہیں ہوں ماریا، سن رہی ہو؟ نہ میں تمہارا شوہر ہوں اور نہ تم میری بیوی۔ میں نے کب کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو؟ نہ میں تمہارے پیچھے بھاگا تھا، نہ میرے گھر والے، تم خود آئی تھی اپنی مرضی سے۔ اب جو کچھ ہے تمہیں بھگتنا پڑے گا، سمجھ آئی؟
ماریا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ اپنے بازو کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، اور اب دوسری شادی بھی کر لیں گے آپ؟ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ سکندر کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے جھجک ابھری، مگر فوراً سختی چھا گئی۔ اس نے سخت آنکھوں سے اسے دیکھا اور بھرپور لہجے میں بولا، ہاں، نکاح والے دن یہی بات طے ہوئی تھی، اور میں دوسرا نکاح ہر حال میں کروں گا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم میرے دوسرے نکاح کا صحرا اپنے ہاتھ سے باندھو گی۔ بس یہ شرط مان لو کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ اب وہی دن آئے گا تو رونا دھونا میرے سامنے مت کرو۔ ماریا نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں دکھ کے سمندر کے ساتھ ساتھ ہی بے بسی کا طوفان بھی تھا۔ سکندر، میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے جتنا دھتکاریں، میں پھر بھی آپ سے محبت کرتی رہوں گی، لیکن آپ کا یہ فیصلہ، یہ میرا دل چیر کر رکھ دے گا۔ سکندر کا چہرہ لمحے بھر کو بدلنے لگا، جیسے دل کے اندر کوئی آواز اسے روکتی ہو، لیکن اس نے فوراً گردن موڑ لی اور سختی سے بولا، بس میں کہہ چکا ہوں، اور یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، اب چلو کمرے میں۔ وہ ضدی انداز میں فرش پر ہاتھ جما کر بولی، نہیں جاؤں گی، میں ہر ذلت سہ لوں گی، لیکن اب زبردستی آپ کے ساتھ کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ سکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ ماریا نے پھرپھرانے کی پوری کوشش کی، مگر اس کے بازوؤں کی گرفت پھلا دی تھی۔ آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر لرزتے احتجاج کے الفاظ رہ گئے، چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ لیکن سکندر نے ایک لفظ بھی نہ سنا۔ اس نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ کچن سے باہر نکل آیا۔ دالان کے چراغ جل رہے تھے، ہوا کا شور گونج رہا تھا، مگر اس کے قدم مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ ماریا نے سر جھکا لیا، دل میں غم کی دھڑکنیں اور احتجاج کی سسکیاں دبائے، جبکہ سکندر سیدھا اسے لیے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے تک پورے گھر میں صرف ان دونوں کے درمیان کی یہ کشمکش باقی رہ گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی کڑی دھوپ میں ڈیرے سے غصے سے بھرا ہوا سکندر واپس آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے ہی پورے کمرے کا سکون درہم برہم ہو گیا تھا۔ دروازہ زور سے کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر ماریا منہ بسورے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ضد کی جھلک اور چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سکندر نے ایک پل کے لیے بھی خود کو قابو میں نہیں رکھا، تیز قدموں سے آگے بڑھا اور غصے میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ماریا ہلکا سا گرا اٹھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ غرایا۔ امی بتا رہی تھی صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ رات کو دادی نے تمہیں ٹھیک سے کھانے نہیں دیا، اور اب تک کچھ نہیں کھایا۔ بہت جان ہے تم میں، ہاں؟ ماریا نے اس کی طرف آنکھوں میں نمی لیے دیکھا، مگر لہجہ مضبوط رکھا۔ جب تک آپ سب کے سامنے مجھے خوش اسلوبی سے قبول نہیں کریں گے، اپنی بیوی نہیں کہیں گے، اور سب کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے، تب تک میں کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گی۔ آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں کتنی ضدی لڑکی ہوں۔ سکندر کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، 2 تھپڑ کی بھی نہیں ہو تم۔ یہ جو تمہارے اندر ہڈ حرامی بھری ہے نا، سب نکال دوں گا میں۔ چلو ابھی کھانا کھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ ماریا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑایا اور ضدی انداز میں بولی، کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ آپ کو صرف غصہ کرنا آتا ہے، کرتے رہیں، لیکن میں اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عورت کا بس ہمیشہ اپنے پسندیدہ مرد کے سامنے ہی چلتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے وہی پسندیدہ مرد اس کو اٹھٹ آنسو رلاتا ہے۔ سکندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے میں اسے دھکیل کر دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے الفاظ خنجر کی طرح نکلے، بھاڑ میں جاؤ تم، اور بھاڑ میں جائے تمہاری یہ ضد۔ کھانا کھاتی ہو کھاؤ، نہیں کھاتی تو مت کھاؤ، لیکن سن لو، میری ماں کو یہ ضرور کہہ دینا کہ مجھے اب دوبارہ ڈیرے پر فون نہ کرے۔ وہ سمجھتی ہیں میں وہاں عیش کر رہا ہوتا ہوں، رنگینیاں منا رہا ہوتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، میں وہاں کام کرتا ہوں۔ سنا تم نے؟ کام۔ ماریا نے اس کے الفاظ پر طنزیہ ہنسی نکالی۔ فیصلے کرتے ہو تم وہاں؟
کوئی کھیت میں اتر کر کام نہیں کرتے؟ کون سا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہو وہاں؟ سکندر کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ وہ غصے میں گھوٹتے ہوئے بولا، چپ کر جاؤ ورنہ قسم کھا کر کہتا ہوں مجھ سے اب برداشت نہیں ہوگا۔ ماریا کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ ابھر آئی اور لب ساکت ہو گئے۔ چند لمحے تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ سکندر کی سخت نگاہیں مسلسل اس پر جمی رہیں۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور ملازمہ کو کھانا لانے کا بولا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ ٹرے میں گرم گرم روٹیاں اور سالن کی خوشبو پھیل گئی۔ جیسے ماریا کی نظر کھانے پر پڑی، اس نے فوراً منہ پھیر لیا اور اونچی آواز میں بولی، میں نہیں کھاؤں گی۔ سن لیا آپ نے؟ نہیں کھاؤں گی۔ سکندر نے ایک پل کے لیے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر آنکھوں کو تنگ کر کے اس پر ایسی نگاہ ڈالی کہ ماریا کی آواز یکدم دم گئی۔ اس نے ہونٹ بھیج کر ٹرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے پلیٹ اٹھا لی۔ چند لمحے بعد وہ نوالا توڑ کر کھانے لگی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو پلیٹ میں گر کر سالن میں ملتے جا رہے تھے۔ سکندر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکوت بھی تھا، جیسے وہ خود اپنے اندر کے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے میں صرف برتنوں کی کھرکھراہٹ اور اس کی سسیوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ باقی سب خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اس کو چاہتا تھا، لیکن اس کو اذیت دیکھ کر ہی اس کو سکون ملتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب ڈیرے کی رونقیں پیچھے رہ گئیں تو سکندر کا وجود تھکاوٹ اور بوجھ سے بھرا ہوا سا حویلی کے دروازے میں داخل ہوا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ سیدھا نفیسہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ راستے میں نوکرانیوں کی چاپ، کہیں دور صحن میں جھلملاتی لالٹینوں کی مدھم روشنی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے اندر کی تپش کم نہ کر سکے۔ دماغ میں بار بار دادی کا فون گونج رہا تھا، گھر آتے سیدھا میرے کمرے میں آنا۔ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر یکسر مختلف تھا۔ کمرے میں محفل سی سجی تھی۔ نفیسہ بیگم اونچی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کے برابر نسرین بیگم اور دادو اپنی روایتی گہرائی لیے خاموش نظر آئی تھیں۔ صوفے پر سلطان صاحب بیٹھے تھے، مگر ان کے چہرے پر خاصی سنجیدگی اور اجتناب کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ سکندر اندر داخل ہوا تو سب کے سامنے ادب سے سلام کیا اور صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر چہرے پر وہی غرور اور سنجیدگی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ نفیسہ بیگم نے نگاہ اٹھائی اور تیز لہجے میں بولی، دوپہر کو آئے تھے، مجھ سے ملنے کی زحمت کیوں نہیں کی تم نے؟ سکندر نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، کچھ خاص بات نہیں تھی، وہ لڑکی کھانا نہیں کھا رہی تھی، اسی وجہ سے آیا تھا۔ نفیسہ بیگم کی نظریں لمحے بھر کو تیز ہوئیں اور پھر وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب اتنی فکر ہونے لگی ہے تمہیں کہ… سکندر گہری سانس لے کر سرد لہجے میں بولا، فکر نہیں ہے دادو، مرمرا گئی تو الزام ہمارے سر ہی آئے گا، اسی لیے خیال رکھ لیتا ہوں۔ خیر، آپ نے مجھے بلایا کس لیے ہے؟ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں جیسے نفیسہ بیگم پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ اپنی انگوٹھی کو انگلی میں گھماتی رہیں، پھر آہستگی سے بولی، ہم نے تمہارے لیے لڑکی منتخب کر لی ہے۔ ان کے گھر والوں کو تمہاری پہلی شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور بھلا اعتراض ہو بھی کیسے؟ سردار ہو تم، پورا گاؤں تمہارا ہے، یہ حویلی، یہ جائیداد سب تمہارے ہیں، کوئی بھی گھر تمہیں رشتہ دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ اسی جمعے کو نکاح کی تقریب رکھی ہے، اب بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ سکندر چند لمحے بالکل ساکت بیٹھا رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، دل کے اندر جیسے کوئی آواز اٹھ رہی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط کیے بظاہر بے اثر رہا۔ اس کے چہرے کی لکیر لمحے بھر کے لیے ڈھیری پڑی، مگر فوراً ہی سختی میں بدل گئی۔ وہ دھیمی مگر پرعزم آواز میں بولا، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہاں کر دیں۔ لڑکی کا نام، خاندان اور باقی سب تفصیل مجھے بتا دیجیے گا، اگر تصویر ہو تو ایک بار دکھا دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے الفاظ حلق سے زبردستی کھینچ کر نکالے گئے۔ نفیسہ بیگم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً بولی، ہاں ہاں، سب تمہاری ماں بتا دیں گی، فکر مت کرو، سب طے ہو چکا ہے۔ سکندر نے اپنی جگہ
سے آہستگی سے اٹھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف رخ کیا۔ آنکھوں میں ایک سوال ایک شکوہ تھا۔ وہ صاف لہجے میں بولا، بابا کبھی کبھی بھولے بٹ کے ڈیرے پر چکر لگا لیا کریں، آپ میرے باپ ہیں، وہاں آپ کا ہونا ضروری ہے۔ سلطان صاحب کے چہرے پر ایک دم بے بسی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے نظریں چکا لیں اور کچھ کہے بغیر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ اس خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ انہیں آرام پسند تھا، کام سے ہمیشہ ہی وہ بھاگتے آئے تھے۔ سکندر نے اپنی چادر کو ٹھیک کیا، کمرے میں موجود سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر بھاری قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کی پشت پر کمرے کی خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی، جیسے سب کے دلوں میں ایک ایسا بوجھ رکھ گیا ہو جیسے لفظوں میں ڈھالنا مشکل تھا۔ وہ بھاری قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر لمحے بھر کے لیے رک سا گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ کونے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا سر گھٹنوں میں دبا ہوا تھا اور شانے بار بار کانپ رہے تھے۔ گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آنکھوں کے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو چکے تھے۔ لمحے بھر کے لیے سکندر نے چاہا کہ اس سب کو نظر انداز کرے، جیسے کوئی سنا ہی نہیں، جیسے یہ منظر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مگر عجیب کیفیت تھی، ہر بار جب وہ اسے روتا دیکھتا تھا اس کے اندر کچھ کھنچ سا جاتا تھا، جیسے دل پر کوئی نامعلوم بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، لمحے بھر کو رک کر اسے دیکھتا رہا اور پھر خشک لہجے میں بولا، کیوں رو رہی ہو؟ اب کون مر گیا ہے؟ وہ چونکی، سر اٹھایا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تربتر۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، خدا نہ کرے کوئی مرے، لیکن آپ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں اس پر میں آنسو بھی نہ بہاؤں۔ سب سن لیا ہے میں نے جو آپ دادی کو کہہ رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں میری فکر اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، تو سن لیجئے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بہت ڈھیٹ جان ہوں میں، اتنی آسانی سے نہیں مرتی۔ لیکن آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، جمعے کو نکاح کرنے جا رہے ہیں، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی۔ سکندر اس کے چہرے پر نظریں جما کر تھوڑا سا جھک کر بولا، میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تم بری ہو۔ پھر لمحے بھر کے لیے رکا اور سرد لہجے میں بولا، لیکن تم مجھے اچھی بھی نہیں لگتی۔ یہ جملہ معمولی سے تھا مگر اس لڑکی کے دل کو چیر کر رکھ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، پلیز دوسری شادی مت کیجیے، میں آپ کی بیوی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کر لیجیے۔ پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی، بس میرے ساتھ ایسا مت کیجیے۔ سکندر نے غصے سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور سختی سے بولا، میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ رہو۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے پھر بولی، اگر آپ نے دوسری شادی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں موت کا خوف نہیں بلکہ ایک عجیب ضد اور محبت جھلک رہی تھی۔ سکندر نے بھاری سانس لی، چہرے پر غصے اور سردی کی ملی جلی لکیریں تھیں۔ وہ بے اختیار بولا، تو مر جاؤ، لیکن میں شادی ہر حال میں کروں گا۔ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے پیچھے ہٹی، آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تو پھر ٹھیک ہے، جس وقت آپ قبول ہے کہیں گے میں خود کو ختم کر لوں گی، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ یہ کہتے وہ دوپٹہ سنبھالتی روتے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ سکندر وہیں کھڑا کچھ لمحے دروازے کو گھورتا رہا، کانوں میں ابھی تک اس کی روتی ہوئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے سر جھٹکا جیسے خود کو سمجھا رہا ہو کہ یہ سب جذباتی ڈرامہ ہے، لیکن دل کے اندر کہیں ہلکی سی خراش ابھر آئی تھی، جسے وہ جتنا بھی دبانے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے قدموں کی چاپ اور اندر سے سنائی دینے والے مدھم سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، جمعے کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ حویلی کے لان میں رات کی روشنی جگمگا رہی تھی، رنگ برنگی لائٹیں ہر کونے کو روشن کیے ہوئے تھیں، کرسیاں ترتیب سے رکھی گئی تھیں اور مہمان آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ بڑی بڑی دیگوں سے کھانے کی خوشبو
پورے ماحول میں پھیل رہی تھی۔ سامنے مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ سکندر سفید شلوار قمیض اور کالے واسکٹ میں اپنے والد کے برابر بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں کسی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ دلہن اس کے ساتھ بیٹھی تھی، جس کا سراپا مکمل پردے میں چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر دبکی دبکی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ سب کے درمیان اپنی خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر سکندر کا دل ہر لمحے الجھ رہا تھا۔ اسے بار بار ماریا کی روتی ہوئی صورت یاد آ رہی تھی۔ اس کے الفاظ بے اختیار اس کے کان میں گونجے، جس وقت آپ قبول ہے بولیں گے میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ جملہ کانوں میں مسلسل گونج رہا تھا، دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ مولوی صاحب کی گونجتی آواز نے اس کے خیالات توڑے۔ گلزار بی بی، آپ کا نکاح سکندر خان ولد سلطان خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پورا مجمع جیسے سانس روک کر منتظر ہو گیا۔ دلہن نے دھیرے سے سر جھکایا اور مدھم آواز میں بولی، قبول ہے۔ لیکن منظر بدلا تھا۔ اسی پل سکندر کا وجود لرز گیا۔ ماریا کی دھمکی کی آواز جیسے تیز گونجی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ پسینے سے تر تھے۔ اسے برداشت نہ ہوا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کرسی کی ٹانگیں قالین پر رگڑ کھا کر آواز پیدا کر گئی، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ اس کی آواز لان میں گونج اٹھی۔ ہر آنکھ حیرت سے اس کی طرف اٹھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیوی اندر بیٹھی رو رہی ہے اور میں اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں اس کو رونے نہیں دے سکتا۔ محفل میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ نفیسہ بیگم کا رنگ فک ہو گیا۔ سلطان صاحب نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ مہمان حیرت میں سرگوشیاں کرنے لگے، مگر سکندر ایک لمحہ بھی نہیں رکا۔ وہ واسکٹ درست کرتا ہوا دوڑتا ہوا لان سے نکل گیا تھا۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم لرز رہے تھے۔ دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس اٹک گیا۔ ماریا ہاتھ میں بندوق تھامے کھڑی تھی، آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بندوق کی نالی اس کی کنپٹی سے جمی ہوئی تھی۔ ماریا! سکندر چیخا اور آگے بڑھا۔ اس نے لمحے بھر کو اس کی طرف دیکھا۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، آپ نے کہا تھا نکاح کریں گے، میں نے کہا تھا خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے ٹریگر دبایا۔ سب کچھ ایک پل میں ہوا۔ سکندر لپکا مگر دیر ہو چکی تھی۔ گولی کی تیز آواز کمرے میں گونجی۔ وہ چیخ پڑا۔ گولی اس کے کندھے میں لگی تھی۔ ماریا کے جسم نے جھرجھری لی اور وہ پیچھے لڑکھڑائی۔ سکندر نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ پاگل عورت! اس کی آنکھوں میں غصے اور خوف ایک ساتھ تھا۔ میں تمہارے لیے آیا تھا، نکاح نہیں کیا میں نے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ خود کو نقصان کیوں پہنچا ہے؟ ماریا نے اس کے چہرے کو دھندلی آنکھوں سے دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی، جیسے تسلی مل گئی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ ماریا! ماریا! آنکھیں کھولو! سکندر دیوانہ وار چیخ رہا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ ہر قدم اس کا دل چھلنی کر رہا تھا۔ حویلی کے صحن سے گزرتے ہوئے سب اس منظر کو ہکا بکا دیکھتے رہے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ گاڑی میں اسے لٹایا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ بار بار اس کے رخسار تھپ تھپاتا۔ ماریا! کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سن رہی ہو؟ بس تھوڑی سی چوٹ ہے، آنکھیں کھولو۔ ہسپتال کی طرف دوڑتی گاڑی میں وہ اپنی پوری زندگی پہلی بار بے بسی کے کرب میں گھرا تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا کہ دل توڑ دینا آسان ہے، مگر دل مسل دینا کیسا ہوتا ہے، یہ وہ آج جان پایا تھا۔ ہسپتال کی سفید چمکتی لائٹوں سے جگمگاتا ہوا کوریڈور ایک انجانی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے سکندر کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دوڑ رہی تھیں۔ آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب مسلسل جل رہا تھا اور اس کے اندر وہ لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس حال میں لے آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے کبھی دروازے کے پاس آ کھڑا ہوتا، کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر سانس بھرتا، پھر ایک دم بیچ کوریڈور میں رک کر زمین پر بیٹھ جاتا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے رخسار تر کر رہے تھے۔ ہتھیلیوں سے بار بار چہرہ ڈھانپ لیتا مگر دل کا شور کہیں دبنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ یا خدا! وہ سر جھکا کر گھٹی گھٹی آواز میں بولا، یہ لڑکی اپنی جان دینے پر اتر آئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے۔ وہ پاگل ہے لیکن اس کی محبت سچی ہے۔ دل کے کسی کونے سے ایک اور آواز ابھری، وہ اکیلی محبت کی دعوے دار نہیں ہے، تم بھی تو ڈوب گئے ہو اس میں۔ اگر آج اسے کچھ ہوا تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے سکندر خان۔ یہ سوچ آتے اس کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں بے وقوف ہوں، بڑا احمق، وہ اپنے آپ سے بربرایا۔ میں نے کیوں ضد کی؟ کیوں اسے سزا دینا چاہے؟ لڑکیاں تو ویسے بھی جذباتی ہوتی ہیں، لیکن میں کیوں اس کے ساتھ اتنا جذباتی ہو گیا؟ وہ بے وقوفی کر رہی تھی تو میں بھی کیوں بے وقوف بن گیا؟ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، اے رب، اس کی حفاظت کرنا، اس پر رحم کرنا، اسے کچھ نہ ہو۔ اگر وہ چلی گئی نا تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ میرا سب کچھ ہے، میرا سکون ہے، میرا دل ہے۔ خدا بس اسے بچا لے۔ کوریڈور میں اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ نرسیں اور اٹینڈنٹس آتے جاتے اسے دیکھتے مگر وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے اس وقت دنیا کا ہر منتر ایک طرف اور آپریشن تھیٹر کا وہ دروازہ ایک طرف تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا بلب بجھا، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سفید کوٹ میں باہر آئے۔ سکندر ایک دم بے چین سا اٹھ کر ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کیسی ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لے کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، آپ کی دعائیں اور آپ کا رونا خدا کو پسند آ گیا ہے۔ اس نے آپ کی بیوی کو زندگی بخش دی ہے۔ سکندر کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر گئیں۔ سچ؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں، زیادہ نقصان نہیں ہوا، گولی چھو کر گزری ہے۔ خون بہت بہا ہے اس لیے وہ کمزور ہو گئی ہیں، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں، خوراک اچھی دیں اور انہیں ذہنی سکون دیں۔ یہ سنتے ہی سکندر کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور ڈاکٹر کو گلے لگا لیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولے، شکریہ مجھے مت کیجیے، اپنے رب کا ادا کیجیے جس نے سن لی آپ کی فریاد۔ سکندر سر جھکا کر دل ہی دل میں بولا، ہاں، وہی میرا گواہ ہے کہ آج سے یہ لڑکی میری جان ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے کی مہدم روشنی میں ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا۔ باہر رات کا سناٹا اور کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا ماحول کو اور بھی سنجیدہ بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا تو نظر فوراً بستر پر لیٹی ہوئی ماریا پر جا ٹھہری۔ وہ آنکھیں موندے خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، جیسے گہری نیند میں ہو، لیکن اس کے چہرے کی زردی اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ سکندر کے قدم بے اختیار دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بستر کے پاس کھڑا ہوا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو سیدھے اس کے چہرے پر ٹپکنے لگے۔ کپکپاتے لبوں سے دھیمی آواز نکلی، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو میں بھی مر جاتا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ تمہارے ارد گرد والے تمہاری ان حرکتوں سے کتنی اذیت میں آ جاتے ہیں۔ آج پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو، جیسے سانس رک گئی ہو۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ ماریا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، تمہیں دکھ دیا، لیکن انجانے میں۔ پلیز مجھے معاف کر دینا، ہر اس لمحے کے لیے معاف کر دینا جب تمہیں میری وجہ سے آنسو بہانے پڑے۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہاتھ ٹھنڈا تھا مگر اس کی گرفت مضبوط۔ اچانک ماریا نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور آہستہ سے اس کی گردن کے گرد ڈال دیا۔ سکندر چونکا، نظریں اس کے چہرے پر گئیں تو اس نے اپنی پلکیں کھول دیں۔ کمزور مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ ویسے آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں تو ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اس کی آواز
نکاہٹ زدہ تھی مگر جذبات سے بھری ہوئی۔ سکندر نے حیرانی سے کہا، تم جاگ رہی تھی؟ وہ شرارتی انداز میں مسکرائی، ہونٹوں پر ہلکی سی روشنی تھی۔ بالکل جاگ رہی تھی، آپ کے اظہار سے پہلے میں کیسے سو سکتی تھی؟ یہ لمحہ تو میری زندگی کا خواب تھا اور میں اسے کھو دینا نہیں چاہتی تھی۔ سکندر نے بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے لیکن دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ تم پاگل لڑکی ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ اتنی بڑی حماقت کیوں کی؟ تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ میں کیسے جیتا تمہارے بغیر؟ ماریا ہلکی سی کھلکھلاہٹ کے ساتھ بولی۔ محبت میں پاگل پن تو لازمی ہوتا ہے، اور میں تو شروع دن سے ہی پاگل ہوں آپ کے عشق میں۔ اس کی ہنسی کمزور تھی مگر اتنی خالص کہ کمرے کی فضا بدل گئی۔ سکندر نے بے اختیار مسکرا کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اب ایک بات کان کھول کر سن لو، دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت۔ تم میری جان ہو، میرا سب کچھ۔ تمہیں کھونے کا خیال بھی میرے دل کو چیر دیتا ہے۔ وعدہ کرو دوبارہ ایسی ضد نہیں کرو گی۔ میں اپنی ہر غلطی تسلیم کر رہا ہوں، ماریا آہستہ سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ وعدہ؟ لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ سکندر نے چونک کر پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولی، کیا آپ مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور میرا دل کبھی نہیں توڑیں گے؟ سکندر مضبوط لہجے میں بولا، یہ وعدہ نہیں، یہ عہد ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا ساتھ میرا فرض ہے، میری عبادت ہے۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس بار وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سر سکندر کے سینے سے ٹکا دیا۔ باہر چاندنی کمرے میں اتر رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس لمحے کی گواہ بن گئی ہو۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑک رہے تھے اور کمرہ ایک خوبصورت سکون سے بھر گیا تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے محض ایک رات نہیں تھی بلکہ ایک نیا آغاز تھی، ایک ایسا آغاز جس میں انا، ضد اور زبردستی کی کوئی جگہ نہ تھی، صرف محبت، اعتماد اور سکون تھا، اور یہی محبت زندگی کا سب سے بڑا سبق تھے۔